اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ دوستان عزیز، ہماری بحث جا رہی تھی خداوند عالم کی صفات کے بارے میں، اور ہم یہاں پر جو صفات ذاتی اور فعلی کا فرق بیان کر کے اس کے بعد خداوند عالم کی پہلے صفات ذات اور اس کے بعد خدا کی فعلی صفات کو بیان کریں گے۔ لیکن جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اکثر دوستوں نے پڑھی ہیں، اس کا فقط اشارہ تک سمجھا کے کہ اس کی دلیل کیا ہے مختصرہ نقلی طور پر، اور ہم جو آگے اصلی بحثیں متعادل کی بحث یا شرور کی بحث ہے اس میں جا کے تھوڑا زیادہ ٹائم لگائیں گے۔ تو صفات ذاتی اور نسبی یا فعلی، ان میں فرق کیا ہے؟ جیسے صفات جیسے عظمت، کبریائی، حیات، قوت و قدرت، یہ خداوند عالم کی مطلب صفات ہیں جس کو صفات ذات کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں خود جیسے رازق، خالق، محی، ممیت، یعنی زندہ خدا، زندہ کرنے والا، رزق دینے والا، موت دینے والا، تو یہ ساری صفات کیا ہیں؟ یہ صفات فعلی یا نسبی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان صفات میں جب تک خدا کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز نہ ہو، اس کے ساتھ مقایسہ نہ کریں تو یہ صفت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قدرت ہے خدا موجود، پہلے ہم نے کہہ دیا قدرت صفت ذاتی ہے، خداوند عالم ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، یہ بعد میں بیان کریں گے۔ لیکن کہیں کہ خداوند عالم کیا ہے؟ خالق ہے۔ اچھا، جب تک اب مخلوق نہ ہوگی تو کس کا خالق ہے؟ مخلوق ہوگی تو کہیں گے اس کا خالق ہے، مخلوق نہ ہوگی تو وہ اللہ ہے، خدا ہے، خالقیت کی صفت اس میں ہے۔ لیکن جب واضح ہو جائے گی تو کوئی ادھر سے دوسری، یعنی دو طرف، ایک طرف خدا کی ہے، دوسری طرف مخلوق کی ہے۔ جب تک مخلوق نہ ہو یہ صفت مقایسہ نہیں کر سکیں گے، سمجھ نہیں آئیں گی، صرف خدا کی ذاتی صفات رہ جائیں گی۔ مگر خداوند عالم زندہ کرتا ہے اور خدا موت دیتا ہے۔ کس کو موت دیتا ہے؟ کوئی ہوتا ہے تو اس کو موت دیتا ہے، کوئی چیز کو بناتا ہے تو زندہ کرتا ہے۔ تو جب تک کوئی مخلوق زندہ یا مرنے والی نہ ہوگی کیسے ہم خدا کو محی اور ممیت کہیں گے؟ بہرحال کہ خداوند عالم یہ قدرت رکھتا ہے۔ بس یہ صفات فعلیہ جو ہیں یہ ایک خدا کے علاوہ دوسری چیز سے اس کا مقایسہ کیا جاتا ہے تو یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، ورنہ یہ ساری صفات حقیقت خدا کی ذات میں موجود ہیں۔ تو خداوند عالم کی طرف سے یہ جو صفت ہے یہ ہمیشہ ثابت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تبدیلی کہاں ہوتی ہے؟ تبدیلی اور تغییر جو ہے وہ ہماری طرف سے ہوتی ہے، جس سے ہم مقایسہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ خداوند عالم کی ذات میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہے، لیکن انسان کے ذات میں تغیر اور تبدیلی ہے۔ تو لہذا جب ہی انسان میں تغیر اور تبدیلی ہوگی تو یہ صفت بھی مثلا بدل جائے گی۔ تو لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند عالم جو ہے اس نے ابھی تک حسن کو فرزند عطا نہیں فرمایا، بیٹا عطا نہیں فرمایا، اور آج خدا نے اس کو فرزند دے دیا ہے، پہلے نہیں تھا۔ تو یہ در حقیقت جو ہے یہ حسن جو ہے اس تبدیل ہوا ہے، وہ باپ بن ہے، خداوند عالم کی قدرت میں تو فرق نہیں تھا۔ تو اس کے بعد دوستان عزیز ہم آ جائیں گے خداوند عالم کی صفات ثبوتی کے بارے میں۔ میں بس تھوڑا تھوڑا اشارہ کرتا جاؤں گا کیونکہ اکثر آپ کے لیے حال ہے، ورنہ جو رہ گی قرآن و حدیث کے ذریعے اس کے جو شبہات ہیں تفصیل سے پھر وہاں بحث ہوگی۔ ابھی فقط مہم بحثوں پہ میں ٹائم لگاؤں گا، باقی کی طرف اشارہ کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے ہے صفت علم۔ یہ علم کی صفت کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ہے علم ذاتی خداوند عالم کا، ایک ہے علم فعلی۔ اس کو ہم جو ہے مثال سے سمجھائیں گے آپ کو۔ مثال کے طور پر جو ہے ایک انسان جو ہے، بچہ ہے کوئی بھی، وہ بلڈنگ کے اوپر چلا جاتا ہے، چڑھ جاتا ہے، اور وہاں سے اس کا دل کرتا ہے کہ نیچے جمپ لگاؤں، جبکہ اس کو پتہ بھی ہے اور دوسروں کو بھی پتہ ہے کہ اگر یہاں سے نیچے جمپ لگایا تو یا تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے، یا کم از کم تمہاری کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی، یا تمہاری کوئی چوٹ لگ جائے گی، درد اتمن ہوگی، یا یہ جو بندہ ایک ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے آپریشن کرانا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ آپریشن میں مثلا جو ہے میرا پیٹ کی جو ہے چیر پھاڑ کریں گے یا اس کو کھولیں گے، اس کے بعد مجھے درد بھی ہوگی، اس کو علم ہے لیکن درد ابھی نہیں ہو رہی، وہ درد کا بھی وجود نہیں ہے، یا جو اوپر ابھی تیار کھڑا ہوا ہے نیچے جمپ لگانے کے لیے، یا تیار کھڑا ہوا ہے کہ میں گاڑی کے آ رہی ہے اس کے پیر کے نیچے جو ہے لیٹ جاؤں گا، تو اس کو سارا پتہ ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی ہوا کچھ نہیں، جب اس کو علم ہے۔ لیکن یہی جب اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے
تو اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا خدا نخواستہ موت باقی ہو جاتی ہے، یا جب یہ آپریشن کروا کے آتا ہے تو اس کو جو ہے کیا ہوتا ہے، درد ہوتی ہے، دوائی وغیرہ لیتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اب جو ہے یہاں سے تقسیم کا پتہ چلے گا کہ جو پہلے علم ذاتی تھا، یعنی اس کو کہتے ہیں علم قبل الاشیاء، پہلے نہ درد ہوئی، نہ تکلیف ہوئی، نہ کوئی ہڈی ٹوٹی، کچھ بھی ہوا، لیکن جب چھلانگ لگائی اوپر سے نیچے یا جب اپنا آپریشن وغیرہ کروا لیا تو اس کے بعد جو ہے درد بھی ہو رہی ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، تو اب یہ ہم کو کیا ہے، درد ہو رہی ہے، اب ہمیں علم اس کا یقینی یہ بھی حاصل ہو گیا، اور علم پہلے بھی تھا۔ اب خدا کا علم بھی اسی طریقے سے دو طرح کا ہے۔ جب بھی قرآن مجید میں ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ سنتے ہیں کہ خدا نے فرماتا ہے کہ خدا بند عالم کو پتہ چل گیا کہ تم یہ کرو گے، خدا جان گیا کہ نبی کی بیویاں یہ کریں گی، خدا جان گیا کہ جنگ عہد میں یہ ہوا ہے، اور یہ فلاں کافر یہ سوچ رہے تھے، مسلمانوں نے یہ کیا، تو یہ آیا خدا کو پہلے پتہ نہیں تھا، خدا کو پہلے پتہ تھا، لیکن عمل اب ہوا تو خدا بند عالم نے اس کا اعلان قرآن میں مثلا کر دیا، لیکن پہلے بھی خدا کو پتہ تھا کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا، یہ خدا کی ذاتی علم میں موجود تھا۔ یا خدا نے فرماتا ہے کہ ابھی ہم نہیں جانتے کہ کون سی اشیاء جو تبدیل ہوں گی، لیکن اللہ کے علم میں ذاتی اور عقلی میں یہ ہمیشہ سے موجود ہے کہ ایسا ہوگا۔ بس خلاصہ کلام دوستان کیا نکلا، ایک جیسے سادہ مثال دی کہ ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہوگا ایسے ہوگا، اگر اس نے جمپ لگایا تو آپریشن ہوا تو اس کا پیٹ پھاڑا جائے گا، پھر درد ہوگی، تکلیف ہوگی، یہ سارا پہلے علم ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں علم ذاتی، قبل ذات، ما قبل، یعنی اس کے وجود سے بھی خدا بند عالم کو ان مخلوقات کے تخلیق سے پہلے بھی سارا قسم کا علم تھا، لیکن جب ایسا خدا کہتا ہے کہ یہ تمہیں خدا جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون سے اچھے ہوں گے، کون سے برے ہوں گے، کون سے جو ہے دوسری ہوں گے، کون سے جہنمی ہوں گے، خدا کو پہلے پتہ نہیں تھا، خدا کو پتہ تھا، لیکن خدا حکیم ہے، وہ ثابت کرنا چاہتا ہے، فیل سے جب ہو جاتا ہے تو خدا بتاتا ہے یہ دیکھو اب میرا علم وہ حقیقی ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، ثابت ہو گیا، کس کے لیے ثابت ہو گیا، یہ ہمارے لیے ثابت ہو گیا نا، خدا کے لیے۔ تو دوستان عزیز یہاں سے ہو گیا کہ خدا بند عالم کے علم کی دو تقسیم ہیں، ایک علم ذات ہے کہ خدا بند عالم دنیا بننے سے مخلوق سے پہلے ہمیشہ سے علم رکھتا ہے، اور آخر تک کب تک کیا ہمیشہ کا عزیز اور ابدی علم اس کے پاس ہے، لیکن اس علم میں پھر جو ہے وہ کیا ہے، جب کوئی چیز سے واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت جو خدا اعلان کرتا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے یہ کیا، تم نے خیانت کی خدا، تو خدا کو پہلے بھی پتہ تھا، لیکن اب جو ہے ہمارے وعدے کرنے کے لیے خدا بتا رہا ہے کہ اس کو کہتے ہیں علم فعلی۔ آپ کہتے ہیں دلیل، مختصرا دلیل کیا ہے کہ خدا علم رکھتا ہے، تو اس کا جو ہے بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، اگر آپ جو ہے پڑھیں فلسفہ میں آ کر، کلام میں آ کر، یا مثلا یہ جو علامہ جو ہے امام المشککین، امام فخر رازی، انہوں نے جو کتاب لکھی اور اس کے جواب میں جو ہے آ کے جو ہے خواجہ نصیر الدین دوسری نے کتاب لکھی، اس میں اگر پڑھیں تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ڈاکٹریٹ میں ہم یہ جو بحثیں پڑھ رہے تھے، بعض تک انسان وقت پزل ہو جاتا ہے، اتنی دقیق بحث کی بات ہے، لیکن ہماری بنا کے ہم مختصراً اندازہ کریں کہ کیسے خدا کا علم ثابت ہوگا۔ کسی کو آپ بتانا چاہیں، یہ آپ نے بھی ایک تصویر واضح کرنا چاہیں تو سب سے پہلے جو ہے خدا بند عالم کے وجود نام اس وجہ سے، خدا کا کوئی مجرد ہے، جسم نہیں ہے، جسم جو ہوتا ہے اس کو مثلا میرے ساتھ کوئی ساتھ کا کوئی علم نہیں، ایک دوسرے میں حجاب ہے، پردہ ہے مادے میں، لیکن خدا بند عالم جو ہے وہ لا محدود ہے اور واجب الوجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد خدا بند عالم ہر چیز کی علت ہے، باقی ساری ہر چیز اس کا معلول ہے، اور ہم نے ثابت کیا ہے علت ہوتی ہے، اس کو اپنے معلول کا سارا علم ہوتا ہے، یہ معلول اس کے بعد حاضر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے اپنے ذہن اور پھول والی مثال دی تھی کہ یہ پھول جو ہے اس کو کس نے بنایا، ہمارے نفس میں، اب یہ نہ ہمارے نفس کا حصہ ہے، نہ جو ہے ہمارے نفس سے جدا ہے، نہ ہی ہمارا نفس کلن ہے، لیکن نہ یہ ہم میں سے ہے، نہ ہم سے جدا ہے، ہمارے ساتھ عین ربط، اور ہم اس کے دقیق اس کا علم جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے خدا بند عالم کا علم جو ہے، خدا بند عالم جو ہے جیسے علم ذاتی رکھتا ہے اپنی، ہمیشہ سے علم فعلی بھی رکھتا ہے۔ دوسرا جو ہے خدا بند عالم کی مخلوقات میں، خدا کی خلقت میں تفکر اور جو ہے دقت کرنا، جیسے ہم نے دلیل نظم اور ہدایت میں کہا کہ
کس طریقے سے یہ جتنا مجموعہ، یہ نظام، ہر ایک چیز ایسے دقیق خلق کی گئی ہے کہ یہ مجموعہ اس کے ساتھ ہو، اس کے ساتھ مل کر ظاہر ہمیں اپوزٹ بھی معلوم ہوتے ہوں، لیکن پورا مجموعہ بن کے پورا جو ہے اس جہان کا، اس پوری دنیا کا ایک اچھا سا نظام بناتا ہے، مربوط اور ایک ہدف کی طرح روا ہوا ہے۔ اور پھر اتنا دقیق جیسے خدا بندہ یہ جو مثلا جو شہد کی مکھی ہے، اس کو کیسے اس کی طبیعت بناتے ہیں، اس کو کیسے وہی زمین لکھی ہے کہ جاتی ہے اچھے پھولوں سے لے کے آتی ہے، گندا نہیں لے کے آتی ہے، اگر یہ اشتباہ کر بھی لے تو ملکہ مکھی اس کو ٹکڑے کر کے پھینک دیتی ہے۔ یا جو میں نے دقیق مثالیں دی، ایک چونٹی چھوٹی سی مچھر اور اس سے بھی جو وائرس چلائے ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ہے سننے کی حس بھی ہوتی ہے، دیکھنے کی بھی ہوتی ہے، لمس کرنے کی بھی، ساری چیزیں کیسے یہ سفر طے کرتے ہیں جانوروں پرندوں میں سارا۔ اگر آپ تفکر کریں تو اس سے خدا بند عالم کا ایک خبیر اور علیم ہونے کا ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ جس نے پورے دنیا کے اتنے دقیق نظام بنائے کہ کوئی بھی ظاہری گڑبڑ اس میں نہیں ہو رہی۔ ہر نظام سورج اپنے ٹائم پہ آ رہا ہے، اسی مدار میں آ رہا ہے، چاند، باقی سیارے ستارے جو ہماری زمین سے کروڑوں گنا بڑے ہیں، خدا نے کہا تھوڑا سا ادھر ہو جائے، ٹکرا جائے، دھماکہ، پوری کائنات تباہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تو اس سے جو ہے اس کائنات کی اس پیچیدہ علم تک تو ہمیں حاصل ہو سکتا ہے خدا کو اتنا علم اور آگاہی ہے۔ اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے کہ جب معلول میں اتنا دقیق علم پایا جاتا ہے تو حتماً جو یہ تیسرا نقطہ ہے جو حتماً علت ہے، کیونکہ یہ معلول ربط محض ہے تو علت میں تو اس سے بھی زیادہ پایا جائے گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کہاں تک پہنچا، اس نے جہاز بنا لی، اس نے زمین کے اندر تک کی فوٹو بنا لی، سیاروں پر چاند پر پہنچ گیا، یہاں سے بیٹھ کر کئی ملکوں کو پوری دنیا کے رڈار کو کہتے ہیں، سوئی بھی پڑی ہو تو دیکھ لیتے ہیں، اور کتنے قیمتی قسم رڈار، وائرلیس سسٹم اور میکروفون، کیا کچھ دقیق بنا لے جو غور بھی نہیں کر سکتے، تو جو خود خدا ان کا بنانے والا ہے۔ ہم بتا دیتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد بارشیں شروع ہوں گی، 3 مہینے کے بعد بارشیں شروع ہوں گی، مصنوعی بادل تک بنا لیے، مصنوعی ہوائیں چلا لیتے ہیں، تو خدا بند عالم جو ہے آیا اس کا علم جو ہے پھر اس سے کم ہوگا، بلکہ تمام معلومات کو ملا کر اس کا حتمی علم خدا کو ہوگا۔ یہ مختصر سی علم کی بحث تھی۔ اس کے بعد ہے کہ خدا بند عالم کی قدرت اور توانائی۔ خدا بند عالم ہر چیز پر جو ممکن ہو، جو وجود میں آ سکتی ہے، خدا اس پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہی جو 3 ہم نے رستے بتائے کہ مثلا خدا کے لامحدود ہونے سے، خدا بند عالم کی جو ہے علت تام ہونے کی وجہ سے اور تمام مخلوقات کا علم رکھنے کی وجہ سے خدا بند عالم کا ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا ہر چیز کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ مثلا خدا بند عالم نام اتنا ہی ہے پر اس کی صفت قدرت بھی نام اتنا ہی ہے، یعنی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ خدا بند عالم کے آثار قدرت جو دیکھتے ہیں ایجاز امیز ہیں اور انسان درک نہیں کر سکتا، تو خدا کی قدرت بھی پھر ایجاز امیز ہوگی۔ خداوند جب انسان اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ایک ابھی بٹن دبا ایسے اگر معاملہ بھی کیا دنیا کو ایک دفعہ اگر بام موقع کا بن گیا تباہ کر دیں تو خداوند عالم کی قدرت کیا ہوگی؟ اور یہ سب کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو خداوند عالم ہر چیز کو کر سکتا ہے۔ لیکن جو مہم بحث اس میں وہ یہ ہے کہ آیا ہر چیز خدا کر سکتا ہے؟ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا خداوند عالم مثلاً اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے؟ آیا خداوند عالم اونٹ کو جو ہے وہ اس سوئی کے سوراخ کے اندر سے نکال سکتا ہے کہ سوراخ بھی سوراخ رہے اور اونٹ بھی اونٹ رہے؟ اور یہ خداوند عالم جو پوری دنیا کو ایک انڈے میں بند کر سکتا ہے کہ انڈا انڈا رہے اور دنیا دنیا رہے؟ تو کسی نے امام علی السلام سے بھی سوال کیا تھا یہی والا کہ خداوند عالم پوری دنیا کو انڈے میں بند کر سکتا ہے؟ تو خدا نے فرمایا کہ خداوند عالم سب کچھ کر سکتا ہے لیکن تمہارا سوال ہی غلط ہے۔ تو فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لا ینسب الی العجز، خداوند عالم کو کی طرف عجز کی عاجز ہونے کی نسبت نہیں دی جا سکتی۔ والذی سألتنی لا یکون، جو تم نے سوال کیا یہ ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہتے ہیں کہ یہ ذاتاً محال ہے، اللہ سارا کچھ کر سکتا ہے لیکن اب یہ سوراخ رہے، یا تو کہیں کہ اللہ پوری دنیا کو پتلے دھاڑی طرح بنا گزار کے کر سکتا ہے، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، سوراخ بھی سوراخ رہے اور پہاڑ مثلا یہ دنیا جو وہ بھی ویسے رہے اور اس میں گزر سکے۔ اللہ کی عاجز نہیں ہے، اللہ کی مشکل نہیں ہے، یہ سوراخ میں ظرفیت نہیں ہے کہ اس میں سے ساری چیز نکل سکے۔ اور پتھر جو اس کی ظرفیت نہیں ہے، کیونکہ اگر کہیں گے خدا پتھر بنا سکتا ہے جس کو اٹھا نہیں سکتا تو کہیں گے اس کا مطلب خدا قادر تو نہ ہوا،
خدا اندر حاضر ہو کر پتھر کو اٹھا نہیں سکتا. اگر ادھر سے کہتے ہیں کہ بنا نہیں سکتا، پھر کہ خدا قدرت ہی نہیں رکھتا، پھر بھی کہیں گے عاجز ہے. تو اس کے لیے خدا سارا کچھ کر سکتا ہے جو ہونے والا ہو، جو ممکن ہو، لیکن جو ممکن ہی نہ ہو خدا بندے عالم عاجز نہیں ہے، لیکن یہ چیز ناممکن ہوتی ہے. اس سے آگے والی انشاءاللہ ہماری بحث ہوگی قدرت اور حکمت کی، تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے اور ازلیت اور دیت، خالقیت اور ربوبیت کی بحث انشاءاللہ اگلے درس میں کروں گا. یہاں تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.